السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس غزل کی تشریح کریں گے یہ بانگ درا میں 89ویں نمبر پر ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بظاہر تو میں خاموش ہوں، لیکن اس خاموشی میں آرزوؤں اور تمناؤں کے مزار ہیں، یعنی میرے دل میں بے شمار خواہشیں، بے شمار آرزو ہیں، اور انہی آرزوؤں کی وجہ سے بہت جلد میری گفتگو کا آغاز ہوگا، میری شاعری کا آغاز ہوگا، جس کو سارا زمانہ سنے گا، سارا زمانہ اس محشر کو محسوس کرے گا۔ جو موج دریا لگی یہ کہنے سفر سے قائم ہے شان میری، گوہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دریا کی موجیں یہ کہہ رہی تھی کہ اصل عزت، اصل آبرو چلتے رہنے میں ہے، جس طرح موجیں چلتی رہتی ہیں اسی میں آبرو ہے۔ لیکن موتی یہ کہنے لگا کہ نہیں، چلنے میں آبرو نہیں ہے، بلکہ سیپی کے اندر رہنے میں عزت ملتی ہے۔ جس طرح موتی کو سیپی کے اندر رہنے سے عزت ملتی ہے، وہ موتی بن جاتا ہے، اسی لیے موتی کہتا ہے کہ اصل عزت سیپی کے اندر رہنے میں ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنی کیفیت کے لحاظ سے عزت پاتا ہے۔ موجیں روانی کی وجہ سے عزت پاتی ہیں، اور موتی سیپی کے اندر ٹھہرنے کی وجہ سے عزت پاتا ہے۔ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز رہ کر پانی میں عکس سرو کنارے جو کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس کے مزاج میں، جس کی طبیعت میں صلاحیت نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پاتا۔ اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں کہ سرو کا درخت ہے، وہ دریا سے باہر ہے، لیکن دریا سے نمی حاصل کر کے وہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اگر اس کے عکس کو دیکھیں، وہ تو پانی کے اندر ہوتا ہے، لیکن پانی کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ سرسبز نہیں ہو سکتا۔ کوئی دل ایسا نظر نہ آیا نہ جس میں خوابیدہ ہو تمنا، الہی تیرا جہاں کیا ہے نگار خانہ ہے آرزو کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا دل نظر نہ آیا جس میں آرزوئیں اور تمنائیں نہ ہوں۔ ہر دل میں تمنائیں ہیں، ہر دل میں آرزو ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا جہاں ہے یا آرزوؤں کا تصویر خانہ ہے؟ یعنی ہر سمت، ہر طرف آرزوئیں ہی آرزوئیں ہیں۔ کھلا یہ مر کر کہ زندگی اپنی تھی طلسم ہوش سراپا، جسے سمجھتے تھے جسم خاکی غبار تھا کوئی آرزو کا۔ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ عقدہ کھلا، یہ راز کھلا کہ یہ زندگی تو سراپا مکمل طور پر ہوس کا ایک جادو ہے۔ زندگی میں تو صرف خواہشات ہیں، صرف تمنائیں ہیں، اور اس جسم کو ہم تو جسم خاکی سمجھتے تھے، مٹی کا پتلا سمجھتے تھے، لیکن ہم پہ یہ راز کھلا کہ یہ تو صرف تمناؤں کا نام ہے، خواہشوں کا نام زندگی ہے۔ اگر کوئی شے نہیں ہے پنہاں تو کیوں سراپا تلاش ہوں میں، نگاہ کو نظارے کی تمنا ہے، دل کو سودا ہے جستجو کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور پوشیدہ ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ جستجو میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ ہماری نگاہ کو اس کے دیکھنے کی تمنا ہے، اور ہمارے دل میں تلاش و جستجو ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اسی لیے دلوں میں اس کی جستجو ہے، اس کو تلاش کرنے کی تمنا ہے۔ چمن میں گلچین سے غنچہ کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان، تیری نگاہوں میں ہے تبسم شکستہ ہونا میرے سبو کا۔ چمن میں ایک غنچہ گلچین سے یہ کہہ رہا تھا، پھول توڑنے والے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انسان اس قدر ظالم کیوں ہے کہ وہ پھول کو توڑ دیتا ہے، تو پھول کا ٹوٹنا اس کے لیے مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی گلچین جب پھول کو توڑ دیتا ہے، ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، تو ایسا اس کو لگتا ہے جیسے پھول مسکرا رہا ہے، لیکن حقیقت میں پھول ٹوٹ چکا ہے،
اور ٹوٹنے کی وجہ سے پھول مسکراتا نہیں ہے بلکہ اس میں غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیمان ہے رنگ و بو کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کے ذرے ذرے سے محبت ٹپکتی ہے، محبت نمایاں ہوتی ہے۔ جب ہم پھول کو دیکھتے ہیں تو اصل میں یہ بھی رنگ اور بو کے درمیان محبت کا ثبوت ہے، یعنی رنگ اور بو آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر وہ پھول کو خوبصورتی دے دیتے ہیں۔ تمام مضمون میرے پرانے، کلام میرا خطا سراپا، ہنر کوئی دیکھتا ہے مجھ میں تو عیب ہے میرے عیب جو کا۔ علامہ اقبال عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری شاعری کو آپ دیکھیں تو تمام پرانی شاعری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کلام میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی نقاد اس کی تعریف کرتا ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے بلکہ نقاد کا قصور ہے۔ سپاس شرط ابد ہے ورنہ کرم تیرا ہے ستم سے بڑھ کر، ذرا سا ایک دل دیا ہے وہ بھی فریب خوردہ ہے آرزو کا۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کی ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ کا کرم آپ کے غصے سے، آپ کے ستم سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے دل دینے میں سخاوت کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا دل دے دیا ہے اور اس کو بھی آرزوؤں سے بھر کے دے دیا ہے۔ اس میں اتنی آرزویں، اتنی تمنائیں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی۔ کمال وحدت ایاں ہے ایسا کہ نو کے نشتر سے تو جو چھیڑے، یقین ہے مجھ کو گرے رگے گل سے قطرہ انسان کے لہو کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک ہیں اور وحدت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اقبال وحدت الوجود پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں ایک ہیں اور وحدت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر آپ نشتر کے ذریعے پھول کو زخمی کر لو تو وہاں سے بھی انسان کا خون بہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کائنات میں ایک وحدت میں ہے۔ گیا ہے تقلید کا زمانہ مجاز رخت سفر اٹھا لے، ہوئی حقیقت ہی جب نمایاں تو کس کو یارہ ہے گفتگو کا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تقلید کا، پیروی کا زمانہ گزر چکا ہے، اس لیے جو مجاز کے زماں ہے ان کو اٹھا دو، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب حقیقت کھل چکی ہے اور اب حقیقت کے خلاف بولنے کی کسی کو جرأت نہیں ہے۔ جو گھر سے اقبال دور ہوں میں تو ہوں نہ محزوں عزیز میرے، مثال گوہر وطن کی فرقت کمال ہے میری آبرو کا۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ میں اگر گھر سے دور ہوں، پردیس میں ہوں، تو میرے عزیزوں کو اس بات پہ اداس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح موتی کو سیپی سے الگ کر دیا جائے تب اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، وہ قیمتی ہو جاتا ہے، اسی طرح میں اپنوں سے دور ہوں، گھر سے دور ہوں، اسی لیے میری عزت میں اضافہ ہوگا، یہ میری قدر و منزلت میں اضافہ کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔